أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جماعت پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے بڑھتے چلے جانے کا ورنن کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ جل شانہ کا ایک بڑا چمتکار ہے کہ باوجود اتنا جھٹلانے تتھا کافر کہنے کے اور ہمارے ورودھیوں کی دن رات کی سر توڑ کوششوں کے یہ جماعت بڑھتی جاتی ہے۔ فرمایا ہمارے ورودھی دن رات کوشش کر رہے ہیں اور اتینت کشٹ سہن کر کے طرح طرح کے اپائے سوچ رہے ہیں اور سلسلے کو بند کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، مگر خدا ہماری جماعت کو بڑھاتا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جانتے ہو کہ اس میں کیا یکتی ہے؟ یکتی اس میں یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جس کو افطرت کرتا ہے اور جو واستوک روپ سے خدا کی اور سے ہوتا ہے وہ روز بروز ترقی کرتا ہے اور بڑھتا ہے، اور اس کا سلسلہ دن بدن رونق پکڑتا جاتا ہے، اور اس کے روکنے والا دن بدن تباہ اور ذلیل ہوتا جاتا ہے، اور اس کے ورودھی اور جھٹلانے والے آخر کار بڑی نراشا سے مرتے ہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ کے ارادے کو جو واستو میں اس کی اور سے ہے کوئی بھی روک نہیں سکتا، اور چاہے کوئی کتنی ہی کوششیں کرے اور ہزاروں اپائے سوچے، پرنتو جس سلسلے کو خدا شروع کرتا ہے اور جس کو وہ بڑھانا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ یدی ان کی کوششوں سے وہ سلسلہ رک جائے تو ماننا پڑے گا کہ روکنے والا خدا پر غالب آ گیا، حالانکہ خدا پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اتح آپ کی ان باتوں کے پورا ہونے کے درشیہ ہم روز بروز دیکھتے ہیں۔ دشمن نے ویکتیگت روپ سے بھی کوششیں کی اور سنگٹت ہو کر جمع ہو کر دیکھنے میں ایک ہو کر جماعت کے خلاف یوجنا بنانے کی بھی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور پھر فرمایا کہ میں تیرے خالص اور دلی محبوں کا گروہ بڑھاؤں گا، اس کے مطابق ہم جماعت کو دنیا میں پھیلتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ نام ماتر کے علماء اور مخالفین سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو اپنی پھونکوں سے ختم کر دیں گے، لیکن نہیں جانتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مقابل پر جب کھڑے ہوں تو اپنی ہی تباہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اور سمرتھن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد اور نصرت کے درشیہ ہم دنیا کے دور دراز دیشوں میں بھی دیکھتے ہیں، ایسے چھیتروں میں جہاں کئی بار عام طور پر انسان کی پہنچ نہیں ہوتی، بڑے مشکل راستے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی اپنی سہایتا کے درشیہ دکھا رہا ہے۔ ورودھی اپنی بھرسک کوششیں کرتے ہیں لیکن ناکامی دیکھتے ہیں، جانی اور مالی نقصان پہنچا کر جماعت کے لوگوں کو بھیبھیت کرنا چاہتے ہیں کچھ جگہ، لیکن یہ باتیں جماعت کے لوگوں کے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی تائید کے واقعات ہوتے ہیں اس کی سہایتاؤں
کی گھٹنائیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، یہ کس طرح پورے ہوتے ہیں، ان سب کا ورنن کرنا تو سمبھو نہیں ہے، لیکن اس سمے میں کچھ گھٹنائیں جماعت کی ترقی کی بیان کروں گا، کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آئیں اور آپ کو مانیں۔ کچھ لوگ ورودھ کرتے ہیں، لیکن کم علمی کی وجہ سے یہ ورودھ ہوتا ہے۔ جب انہیں واستوکتا کا گیان ہو تو نہ صرف ورودھ کرنا چھوڑ دیتے ہیں بلکہ قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اتہ ایسے ہی ایک واقعہ کا ورنن کرتے ہوئے امیر جماعت کانگو کنشاسا نے لکھا ہے کہ صوبہ کانگو سینٹرل کے ایک گاؤں کے ایک حصہ میں ہمارے معلم ہیں عیسیٰ صاحب۔ وہ جماعت کے کچھ لوگوں کے ساتھ تبلیغ کے لیے گئے۔ وہاں کے امام مسجد جبرائیل صاحب جماعت کے ورودھ کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ ان کے ساتھ وفات مسیح اور ظہور امام مہدی پر گفتگو ہوئی، وارتالاپ ہوا۔ جب ان پر یہ بات سپشٹ ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیوت ہونے کی آستھا کے پرینام میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپمان ہے، تو یہ بات آپ سمجھ گئے۔ پاکستانی مولویوں کی طرح ان میں ڈھٹائی نہیں تھی، اور ظہور امام مہدی کا عقیدہ بھی ان کی سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے خاندان کے 6 لوگوں اور اپنے 21 مقتدیوں کے ساتھ بیعت کر لی۔ اس طرح یہاں جماعت بھی ستھاپت ہو گئی۔ پھر کچھ تھانوں پر اللہ تعالیٰ خود قبولیت کے لیے زمین تیار کرتا ہے۔ چنانچہ گنی کنوکری کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں ہے کٹایا، وہاں تبلیغ کے ادیش سے پہنچے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام تفصیل کے ساتھ پہنچایا تو گاؤں کے سب سے بزرگ شخص نے کہا کہ وہ اپنے دادا سے ایک لفظ مہدی مہدی اکثر سنا کرتا تھا، لیکن اسے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور نہ ہی دادا نے کبھی اس کی تفصیل بتائی، لیکن یہ بتایا کہ اس کا سمبند اسلام سے ہے۔ اتہ آج جب آپ نے تفصیل سے امام مہدی کا ورنن کیا ہے تو میں صدق دل سے احمدیت میں داخل ہوتا ہوں۔ اور اس نے گاؤں والوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ اس جماعت کو قبول کر لیں، کیونکہ میں نے اکثر افریقن دیشوں میں یاترا کی ہے اور ہر جگہ مجھے احمدیہ مسلم جماعت ہی اسلام کی خدمت کرتی نظر آئی ہے، جبکہ دوسرے فرقے یا تو دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور یا پھر ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے لیے اپنی علمی کوششیں دکھاتے رہتے ہیں۔ یہی ایک جماعت ہے جو قرآن اور اسلام کی خدمت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گاؤں میں امام سمیت بہت سارے لوگوں نے بیعت کی، ایک بہت بڑی جماعت قائم ہو گئی۔ پھر گیمبیا کے مبلغ انچارج کہتے ہیں ایک ضلع ہے ان کا نیا مینا، وہاں کا ایک گاؤں ہے، کہتے ہیں ہماری تبلیغی ٹیم وہاں گئی، انہوں نے اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچایا، امام مہدی علیہ السلام کی واستوک اور خوبصورت تعلیمات بتائیں اور بیعت کی 10 شرائط بھی ان کو پڑھ کے سنائیں۔ دیہاتی لوگ ہیں لیکن سمجھدار ہیں۔ 10 بیعت شرائط سن کے حیران رہ گئے اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو واستوک اسلام کی باتیں ہیں جس کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ گاؤں والوں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے اسلام کی اتنی خوبصورت تعلیم اور شاندار تعلیم سنی ہے۔ ہمارے نام ماتر کے علماء سے تو ایسے خوبصورت پیغامات کوئی سن نہیں سکتا، اور آخر انہوں نے یہ کہا کہ احمدیت ہی اصل اسلام ہے اور ہم جماعت میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ احمدیت ہی ہے جو انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک لمبی تبلیغی پرشنوتر کے سیشن کے بعد تمام لوگوں نے جن کی سنکھیا لگ بھگ 200 کے قریب تھی، بیعت کر کے احمدیت میں سملت ہو گئے۔ پھر ہمارے افریقہ کے ایک دیش کے مربی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ تبلیغی میدان میں کئی بار دیکھنے میں سادھارن دکھائی دینے والی گھٹنائیں ہوتی ہیں، لیکن وستوتہ پرشٹھ بھومی میں خدا تعالیٰ کی سہایتا تتھا سمرتھن کام کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہماری تبلیغی ٹیم کاؤنٹی کے ایک اہم ٹاؤن بارما جو کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے تبلیغ کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ابھی ہم مسجد میں ہی بیٹھے تھے کہ اسی ٹاؤن کے 4 لوگوں پر آدھارت ایک سموہ ہمیں ملنے آ گیا۔ ان میں ایک استری بھی شامل تھی جو اس ٹاؤن کی عورتوں کی تنظیم کی چیئر پرسن تھی۔ سموہ کے ممبر نے بتایا کہ ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیں اور جماعت احمدیہ کا پیغام پہنچائیں، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کی جماعت تبلیغ کرتی ہے اور خاص طور پر بچوں کو قرآن مجید سکھانے کا پربند کرتی ہے۔ چنانچہ ہم نے اگلے ہی دن وہاں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ وہاں پہنچ کر جماعت کا پریچے ہوا۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آگمن اور ادیشیہ ورنت کیے۔ اس کے بعد سوال و جواب کا ایک لمبا سلسلہ چلتا رہا، جس کے انت پر گاؤں والوں نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ آج سے ہم جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح یہاں بھی جماعت نئی استھاپت ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس علاقے کے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ آج سے یہ جماعت کے بچے ہیں، آپ ہمیں بتائیں ان کو کیسے قرآن مجید سکھایا جائے۔ چنانچہ ان میں 2 لڑکوں کو قرآن کریم سکھانے کے لیے کہتے ہیں مربی صاحب نے چینت کیا کہ ان کو قرآن سکھایا جائے گا، اور پھر وہ واپس جا کر اپنی مسجد میں اپنے علاقے میں قرآن کریم کی کلاسز لگا کر باقی بچوں کو سکھائیں گے۔ کہتے ہیں ہم نے ابھی ایک ارادہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تائید و نصرت ہمارے ساتھ شامل کر دی۔ پاکستان میں ہمیں قرآن پڑھنا کیا قرآن کریم سننے پر بھی پابندی ہے۔ ایک احمدی پر اس لیے مقدمہ ہو گیا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کیوں سن رہا تھا۔ یہ ہے ان ناماتر کے مسلمانوں کا اسلام، اور دوسری طرف لوگ اپنے بچوں کو جماعت کے سپرد کر رہے ہیں کہ انہیں قرآن کریم پڑھائیں، سکھائیں، کیونکہ جماعت ہی قرآن کریم کا صحیح علم رکھتی ہے۔ بعض لوگ احمدی ہو کر پھر کسی لالچ میں آ جاتے ہیں یا خوف کی وجہ سے احمدیت چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں جماعت کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی یہ سوچیں ان پر الٹا دیتا ہے، اور جماعت بڑھتی چلی جاتی ہے جیسا کہ اس کا وعدہ ہے۔ آئیوری کوسٹ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ریجن اومے میں ایک جگہ ہے کیریزو کے، وہاں کی اکثریت 2008 میں جماعت میں شامل ہو گئی تھی۔ اس وقت وہاں چھوٹی سی ایک مسجد تھی جو تعمیر کی جا رہی تھی، لوگ اپنے طور پر تعمیر کر رہے تھے، وہ جماعت کو دے دی لوگوں نے۔ جماعت نے اس مسجد کو مکمل کر لیا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہاں کا جو مقامی امام تھا جو پہلے بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا تھا، دماغ میں فطور آیا اس کے، جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی اس نے، اور مسجد پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر لوگوں کو بھی ورگلانے لگا کہ جماعت سے سمبند توڑ لو، لیکن لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت پر ثابت رہے۔ بہرحال ان لوگوں نے جب مولوی نے قبضہ کر لیا مسجد پہ، تو عارضی طور پر پلاسٹک کی شیٹوں سے اور کچھ لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک عارضی مسجد کا شیڈ بنا لیا، اور وہاں نمازیں پڑھنی شروع کی، جمعہ شروع کیا، اور پھر کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ پختہ مسجد ہم چھوڑ آئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اور کہتے ہیں اس سال کے دوران جماعت کو وہاں 2 منزلہ خوبصورت مسجد بنانے کی توفیق ملی، جس کی گنبد بھی ہے اور مینارے بھی ہیں، اور جس مسجد پر غیر احمدی امام نے قبضہ کر لیا تھا، اس سے کئی گنا بڑی اور خوبصورت مسجد بنا لی وہاں اس علاقے میں۔ پاکستان میں بھی ایک طرف تو ہمارے مینارے گرائے جا رہے ہیں، مسجدوں کی محرابیں گرائی جا رہی ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ خوبصورت مسجدیں ہمیں دوسری جگہ عطا فرما رہا ہے، اور کثرت سے عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح مخالفین کی کوششوں کے مقابلے میں مدد فرماتا ہے، اس بارے میں چاڈ ایک ملک ہے افریقہ کا، وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ 2022 کی مارچ میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، اس سال تو انشاءاللہ آئیں گی، ابھی جماعت کی پہلی مسجد کا افتتاح ہوا۔ دارالحکومت چاڈ میں کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کا افتتاح ہوا، حاسدین مخالفین سازشیں کر رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ ہمارے ملک میں ایک نیا دین لے کر آ گئی ہے۔ افتتاح کے بعد زیادہ مشہوری ہوئی جماعت کی تو حاسدوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی اور ان کی کارروائیاں بھی بڑھنے لگیں۔ کہتے ہیں مربی صاحب کہ ہمارے علاقے کے چند آئمہ کرام نام ماتر کے مولوی جو ہیں مسجدوں میں جماعت کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ احمدیوں کی مسجد کو بند کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور چاڈ اسلامک کونسل میں بھی گئے اور ان سے یہ کہا آپ لوگوں نے جماعت احمدیہ کی مسجد بنانے کی کیوں اجازت دے دی ہے، اور مسجد کو جمعہ کے لیے کیوں کھول دیا گیا ہے؟ اس مسجد کو ترنت بند کروایا جائے، ہمارے چھیتر میں اس سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ اسلامک کونسل والوں نے کہا کہ عبادت کرنا ان کا حق ہے احمدیوں کا، ہم کیسے مسجد جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اسے بند کر دیں؟ اگر آپ لوگوں کو کسی فتنے کا ڈر ہے تو پولیس میں جا کے رپورٹ کر دیں۔ وہاں کی اسلامک کونسل کو کم از کم اتنی عقل بھی ہے اور انصاف پسند بھی ہے کہ انہوں نے کسی کا خوف نہیں کیا۔ پاکستان میں تو جج بھی لوگوں کے خوف سے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں، اور ہمیں وہاں مسجد کہلانا تو الگ مسجد میں نمازیں پڑھنے کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ لوگ پولیس ہیڈ کوارٹر چلے گئے اور شکایت کی کہ ہمارے علاقے میں فتنہ پیدا ہو رہا ہے، احمدیوں کو بند کرایا جائے، نیا دین لے کر آ گئے ہیں اور نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ پولیس افسر نے مبلغ کو بلایا، جماعت کی رجسٹریشن کی کاپی اور مسجد بنانے کی اجازت وغیرہ مانگی، ساری چیزیں سارے کاغذات پیش کیے گئے۔ بہرحال اس نے کہا آپ جائیں
تفتیش کر کے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد اس پولیس افسر نے محلے کے چیف کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے محلے میں احمدیوں نے مسجد بنائی ہے اور نیا دین لے کر آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ چیف نے جواب دیا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے خود جمعہ ان کی مسجد میں پڑھا ہے اور وہ مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور 3 سال سے میں جماعت احمدیوں کو جانتا ہوں اور بڑی خدمت خلق کے کام بھی یہ کر رہے ہیں۔ بہرحال پولیس افسر ایک دن ہمارے مسجد میں بھی آ گیا اور مسجد کے باہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہا کہ آپ لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ مسجد کے حال میں جو اندر حصہ تھا قرآنی آیات دیکھ کر اور بھی حیران ہوا۔ پھر کہا آپ کا قبلہ بھی ایک ہی ہے اور مسجد میں صف بندی بھی مسلمانوں کی مسجد کی طرح ہی ہے۔ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ نیا دین لے کر آ گئے ہیں۔ بہرحال پولیس نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ غیر احمدی جو تھے ارد گرد کے ان کے گھروں سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی ان سے مسئلہ نہیں ہے۔ جب پولیس میں ناکام ہوئے یہ لوگ تو گھروں میں جانے لگ گئے، پڑوسیوں کو کہا کہ ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے شور مچاؤ، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ان میں جو اسلام سے ہٹ کر ہو۔ تو بہرحال ہر لحاظ سے ان کو اسفلتا کا منہ دیکھنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کس طرح جماعت میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اس کی ایک گھٹنا بیلیز کے مبلغ بیان کرتے ہیں۔ بیلیز سینٹرل امریکہ کا ایک ملک ہے۔ کہتے ہیں میتھوڈسٹ چرچ سے دڑھ سمبند رکھنے والی ایک استری نے جب مسجد نور کا نرمان ہوتے دیکھا تو خدا تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہیں اس دھرم کو قبول کر لینا چاہیے۔ جب مسجد کا نرمان پورا ہو گیا اور مسجد کا افتتاح ہو گیا تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ میں وہاں جاؤں اور اس جماعت کا بھاگ بن جاؤں۔ ان کے دوستوں نے کہا کہ تمہارے گھر کے قریب مسلمانوں کی ایک اور مسجد بھی ہے، اگر تمہیں مسلمان ہونا ہی ہے تو تم وہاں بھی جا سکتی ہو۔ اس پر اس استری نے اتر دیا کہ نہیں، خدا نے میرے دل میں جماعت احمدیہ کے سمبند میں ڈالا ہے کہ یہ صحیح لوگ ہیں اور مجھے ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ جب مسجد نور تشریف لائیں گے اور انہیں جماعت کا پریچے پرستت کیا گیا تو وہ بہت بھاوک ہو گئیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ انہیں اس جماعت میں لایا ہے۔ مربی صاحب نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے۔ لہذا کچھ دن آنے کے بعد اور اسلام احمدیت کی تعلیم کے بارے میں جاننے کے بعد انہوں نے بیعت کر لی اور جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ کئی بار کچھ لوگ جو غلط فہمی کی وجہ سے یا لوگوں کی باتوں میں آ کر ورود کرتے ہیں لیکن ہوتے ایک سوبھاؤ کے ہیں۔ کئی بار کچھ لوگ جو غلط فہمی کی وجہ سے یا لوگوں کی باتوں میں آ کر ورود کرتے ہیں لیکن ہوتے نیک سوبھاؤ کے ہیں۔ ان کا کس طرح اللہ تعالیٰ مارگدرشن کرتا ہے، اس کی ایک گھٹنا مبلغ انچارج گیمبیا لکھتے ہیں کہ ایک علاقہ ہے ضلع جمارہ کا، وہاں نئی تعمیر ہونے والی مسجد کے دروازوں اور کھڑکیوں کے لیے شیشے خرید رہے تھے، تو شیشے کی کٹائی کے لیے ابو بکر صابالی صاحب ایک شخص ہیں جو اس کام کے لیے ماہر تھے۔ ان کو بتایا کہ مسجد کے لیے شیشے خریدے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی مزدوری کم کر دی کہ یہ مسجد کے لیے کام ہے تو میں کم اجرت لیتا ہوں۔ کہتے ہیں جب شیشے لے کر ہم وہاں پہنچے اس ویکتی کے ساتھ جس نے شیشے لگانے تھے، اتنے دور دراز علاقے میں خوبصورت مسجد دیکھ کر اس ویکتی کو بہت خوشی ہوئی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک احمدی مسلمانوں کی مسجد ہے تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور شیشے توڑ دیے اس نے، اور شیشے توڑنے کے دوران خود بھی بیچارہ زخمی ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی رہنمائی کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے رات کو خواب میں اپنے آپ کو چیختے ہوئے دیکھا اور سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور جب اسے مدد کی کوئی امید نہ تھی تو اس نے ایک کشتی دیکھی جو اسے بچانے کے لیے آ رہی تھی، اور اس کشتی میں اس نے امیر جماعت اور اس مربی کو دیکھا۔ اگلی صبح جو جمعہ کا دن تھا وہ مشن ہاؤس آیا اور بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح تنزانیہ سے ایک قبول احمدیت کا واقعہ ہے۔ سیمیو ریجن ایک جماعت ہے موابے میں، وہاں کہتے ہیں معلمین نے تبلیغ شروع کی۔ لوکل لوگوں سے جب مسجد اور مشن ہاؤس بنانے کے لیے پلاٹ لینا چاہا تو ہر ایک نے جو قیمت بتائی وہ بہت زیادہ تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ہمارے خلاف لوکل پادریوں نے ایک کیمپین چلا رکھی ہے کہ کوئی ان کو مسجد بنانے کے لیے جگہ نہ بیچے، کیونکہ یہ جادو کرتے ہیں اور ان کے پاس جن ہوتے ہیں اور قرآن کے ذریعے جس کو چاہیں قتل کر دیں اور پتہ بھی نہ چلے۔ اس خوف سے کوئی ہمیں مسجد بنانے کے لیے جگہ نہیں دے رہا تھا۔ عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ اس پر معلمین نے گھر گھر جا کر ان لوگوں کے سندیہ دور کیے۔
لوگوں کی رائے بدلنے کی کوشش کی۔ کچھ مہینوں کے اندر ایک نوجوان نے اپنا 1 ایکڑ کا پلاٹ ہمیں دینے کی حامی بھر لی۔ اس سے جماعت نے پلاٹ لے لیا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ اس مسجد کے لیے پلاٹ فروخت کرنے کے بعد اسے بڑی برکت پڑی ہے۔ کہتا ہے کہ ایک آدمی جو کئی سالوں سے اسے قرض نہیں دے رہا تھا، واپس نہیں کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے کئی کام رکے ہوئے تھے، پلاٹ بیچنے کے چند دن کے بعد ہی خود ہی اس نے ساری رقم لوٹا دی اور میرے سارے قرض اس کی وجہ سے ادا ہو گئے۔ بہرحال اس بات سے پربھاوت ہو کر وہ اپنی فیملی سمیت احمدی ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایسی ہوا چلی ہے قبول احمدیت کی کہ سینکڑوں لوگ اس علاقے میں سے احمدیت قبول کر کے بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، اور ایک بڑی مسجد اور مشن ہاؤس بنانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں جماعت کو سمرتھ پردان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دینی ہو اس کے لیے ہدایت کے پربند بھی عجیب طریقے سے کرتا ہے۔ ساؤ تومے افریقہ کا ایک علاقہ ہے۔ وہاں کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ مراکش سے ایک پریٹک ساؤ تومے آیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی مسلمانوں کی مسجد ہے، تو لوگوں نے انہیں ہمارے مشن کا پتہ بتایا۔ اس نے جمعہ ہمارے ساتھ پڑھا تو اسے تب پتہ لگا کہ یہ جماعت احمدیہ کا مشن ہاؤس ہے۔ اس نے کچھ سوال جواب کیے۔ اس کے بعد اس نے کتاب سر الخلافہ اور مذہب کے نام پر خون عربی میں پڑھی۔ MTA العربیہ کے پروگرام دیکھے۔ وہاں بیٹھا رہا کچھ دیر۔ عالمی بیعت ہوئی ان دنوں میں ہو رہی تھی یا ریکارڈنگ آ رہی تھی اس کی، وہ دیکھی۔ تو کہتے ہیں مارچ میں وہ دوبارہ آیا، گزشتہ سال مارچ میں، اور اس نے کہا میں بیعت فارم دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم نے عربی میں بیعت فارم اسے دیا تو فارم بھر کر آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اتنی جلدی نہ کرو، کچھ عرصہ دعا کرو تو پھر فیصلہ کرنا۔ کہتا ہے میں ساری رات دعائیں کرتا رہا ہوں اور میرا دل مطمئن ہے، مجھ سے مزید صبر نہیں ہو سکتا کہ امام کی بیعت کے بغیر میں مر گیا تو کون اتردائی ہوگا۔ اس نے کہا کہ جماعت احمدیہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ حق پر ہے۔ تو میں نے اسے بتایا کہ تمہارے دوسرے مسلمان جو ہیں تمہارے دیش کے ورود کریں گے، والدین تمہارا ورود کریں گے، کس طرح ان کا مقابلہ کرو گے؟ کہنے لگا میں نے ان کو بتا دیا ہے، ارتھات ماتا پتا کو، اور ان کو کوئی اعتراض نہیں، وہ خوش ہیں بلکہ۔ دوسرا کہتا ہے یہ تو ورود کا ہو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ واستوک اسلام پر موت آئے اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں۔ کہتے ہیں مربی صاحب کی ان کے والد نے بھی ویڈیو میں میرے سے بات کی اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی کہ میں نے ساری باتیں سنی ہیں، اب تم نے بیعت کی ہے تو جماعت کے ساتھ قائم رہنا، اپنی ثابت قدمی دکھانا۔ اب ایک احمدی باوجود اس کے کہ مراکش میں احمدی ہیں، جماعت ہے، لیکن جماعت کا پریچے وہاں نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے افریقہ کے ایک دوسرے دیش میں بھیجا، دور دراز علاقے میں، اور وہاں جا کے اس کی ہدایت کے سامان پیدا فرمائے۔ ازبیکستان سے ایک ویکتی عالم بابائیو صاحب کہتے ہیں میری پیدائش مسلمان گھر میں ہوئی، میری عمر 31 سال ہے، ازبیکستان کے شہر تاشکند سے میرا سمبند ہے۔ قرآن کریم سیکھنے کے لیے استاد ڈھونڈ رہا تھا کہ میری ملاقات بابر جان سے ہوئی۔ ان سے واستوک اسلام کے بارے میں سنا، ان سے قرآن سیکھا، انہوں نے اس سچائی کو سویکار کرنے میں میری مدد کی، اتح ونید بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سیکھنے کے لیے استاد کا پربند بھی ایک احمدی کا کیا، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، یہ اتفاق نہیں، دنیا کے وبھن دیشوں سے ایسے واقعات ہیں، ایک پہلے بھی میں سنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تائید، اس کی سہایتاؤں کی وشیش نشانی ہے۔ پھر ازبیکستان سے ہی ایک اور ویکتی ہیں عظیم صاحب، کہتے ہیں میرا جنم مسلمان پریوار میں ہوا۔ 4 سال پہلے میں نے باقاعدگی سے نماز پڑھنی شروع کی، پھر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک تحریر مجھ تک پہنچی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور فرمایا ایک دن ایک تحریر مجھ تک پہنچی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ میری امت سے اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے جو ہمیشہ حق پر ہوں گے، سچائی پر ہوں گے، اور کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ شبد میرے دل میں پروشٹ ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے نمازوں اور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے انہی لوگوں میں شامل ہونے کی دعا شروع کر دی۔ اس کے بعد مجھے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مجھے کام سے نکال دیا گیا، لیکن میں دعا کرتا رہا۔ پھر میرے اندر قرآن سیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے میری ملاقات پھر اسی استاد بابر صاحب سے کروا دی۔ استاد کا سمبند جماعت احمدیہ سے تھا، مجھے اس کا گیان نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں نے قرآن پڑھنا سیکھا۔ ایک روز میں نے خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھا اور اس کے قریب ہو کر ہاتھ سے اسے چھوا۔
پھر مجھے خیال آیا کہ میرا تو وضو نہیں، میں وضو کرنے غسل خانے گیا، میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں بہرحال احمدی استاد سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک روز میں نے ان سے عیسیٰ ابن مریم کے آسمان سے نزول کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو گئے ہیں، اور جس انسان نے عیسیٰ ابن مریم کے رنگ میں آنا تھا وہ امام مہدی ہیں۔ پھر میں نے تحقیق کی اور یہ معلوم کیا اور اپنے استاد کو بتایا کہ وہ انسان حضرت مرزا غلام احمد ہیں۔ استاد نے ان کو تبلیغ نہیں کی، انہوں نے کہا خود ہی تلاش کرو، وہ امام مہدی ہیں۔ خیر انہوں نے تحقیق کی اور خود ہی انٹرنیٹ وغیرہ کی تحقیق سے پتہ لگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ امام مہدی ہیں۔ میرے استاد نے جب میں نے اسے کہا تو اس نے بھی تصدیق کر دی کہ مرزا غلام احمد ہی وہی امام مہدی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ساری علامات کے پورا ہونے کے باوجود امام مہدی کے بارے میں شک کا اظہار کیا۔ پھر میرے استاد نے جماعت احمدیہ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں بھی اسی جماعت میں سے ہوں، اور یہ بھی بتایا کہ وہ یعنی جماعت احمدیہ سنکھیا میں ابھی تھوڑی ہے، اور میرے آپ کی طرح کے اور بھی شاگرد ہیں، اور مجھے اپنے شاگردوں سے ملایا۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے تحقیق کی اور پھر میں نے محسوس کیا دعاؤں اور تحقیق کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لی ہیں۔ اس کے بعد میں نے بیعت کر لی۔ اسی طرح ازبیکستان سے ایک اور ویکتی ہیں، ان کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے۔ ان کو بھی بیعت کا سوبھاگیہ پراپت ہوا اور پھر انہوں نے پچھلے سال بیعت کر لی۔ پھر ایک افریقہ کے دیش کی ایک رپورٹ ہے، وہاں کے مبلغ سلسلہ کہتے ہیں کہ وہ اور مقامی مولم ایک جماعتی میٹنگ سے واپس آ رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، کافی سفر رہتا تھا۔ راستے میں ایک گاؤں سے گزرے تو وہاں بہت سارے لوگ راستے کے کنارے کھڑے تھے، جنہوں نے ہمیں روکا اور بتایا کہ آج صبح ہم نے آپ کو یہاں سے گزرتے دیکھا تھا، ہمیں یقین تھا کہ آپ واپس آئیں گے، ہم کافی دیر سے آپ کی پرتیکشا کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے گاؤں سے ناراض ہیں کہ آس پاس کے سمست گاؤں میں آپ کے ممبر ہیں، جماعت قائم ہے اور مساجد موجود ہیں، لیکن آپ نے ہمارے گاؤں میں یہ پیغام نہیں پہنچایا؟ تو کیونکہ کہتے ہیں ہم اسی وقت وہاں پہنچے، تبلیغی پروگرام ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں بیعتیں حاصل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود ڈال رہا ہے کہ حق کی تلاش کرو۔ سینٹرل افریقہ کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں ایک غیر احمدی امام جو گاؤں ناگالا سے سمبند رکھتے ہیں، تبلیغ کے سلسلہ میں ہمارے احمدی گاؤں دوسرے گاؤں میں آئے، مسجد کو دیکھا اور پوچھا یہ کس نے بنائی ہے؟ جواب دیا کہ احمدیوں نے بنائی ہے۔ کہنے لگے ماشاء اللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ دوسرے دن یہ مولوی صاحب سینٹرل مشن ہاؤس بانگی میں آئے، مبلغ صاحب سے جماعت کے بارے میں سوال و جواب کرتے رہے۔ آخر پر اس نے مبلغ سے پوچھا کہ آپ کی جماعت میں کس طرح سے داخل ہوا جاتا ہے؟ اس پر مبلغ صاحب نے بتایا کہ ایمان کا سنبند دل سے ہے، یدی آپ جماعتی آستھاؤں سے سہمت ہیں تو آپ کے دل نے احمدیت قبول کر لی، لیکن ہمارے پاس بیعت فارم بھی موجود ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 10 شرائط بیعت فرمائی ہیں، اس کو پڑھ لیں۔ جب ان کو بیعت فارم دیا، پڑھنے لگے، ابھی وہ کہتے ہیں پڑھ ہی رہے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں بھی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہوں اور دوسرے مولویوں سے بھی جماعت کے متعلق بہت کچھ سنا ہے اور بہت غلط سنا ہے۔ اس بیعت فارم کی 10 شرائط کو پڑھ کر مجھے پچھلی زندگی سے گھن آ رہی ہے کہ میں جماعت کو کیا سمجھتا رہا اور آپ کی تعلیم کیا ہے، اس لیے میں اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکا۔ اس بیعت فارم کو پڑھ کر میں نے جان لیا ہے کہ جماعت احمدیہ ایک سچی اور کھری جماعت ہے اور ان کی مساجد کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہے، وہی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہی قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور میں آج تہ دل سے جماعت احمدیہ کو قبول کرتا ہوں۔ اور بہرحال اسے مزید کتابیں دی گئیں اور کہتے ہیں انہیں پڑھ کر میں اب دوسرے مولویوں کا منہ بند کراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں ماننے والوں کی سنکھیا کس طرح بڑھاتا ہے۔ مبلغ سلسلہ گیانا کے لکھتے ہیں لنڈن جماعت میں باقاعدگی کے ساتھ بک سٹالز لگانے اور لوگوں میں پترکائیں وترن کا پروگرام ہوتا ہے۔ ایک دن کسی ویکتی کی کال آئی کہ میں نے آپ لوگوں کی پترکائیں دیکھی ہیں، تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے گھر کے قریب ہی نماز سینٹر بھی ہے۔ بہرحال جمعہ پر آیا، اس نے کہا کہ میں 2 سال سے مسلمان ہوں مگر نہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے نہ نماز سیکھنے کا موقع ملا ہے، تو مجھے سبق سکھا دیں۔ اس نے کہا جاؤ اور بڑی احتیاط کرتے رہے، کیونکہ بعض لوگ وہاں ایسے بھی ہیں جو غلط قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں میں نے کہا جاؤ اگر یہ واقعی دین سیکھنا چاہتا ہے تو پتہ لگ جائے گا۔ وہ باقاعدگی سے آتا رہا اور قرآن کریم سیکھتا رہا، اور بڑا لمبا عرصہ چلنے سے سیکھنے کے باوجود بھی جب اس نے کوئی مانگ نہیں کی، کہتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ بڑا سنجیدہ ہے دین کے معاملے میں۔ پھر اس کو
جماعت کا پریچے کروایا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر دکھائی، اس نے بیعت کر لی، اس کا اسلامی نام بھی رکھا گیا۔ پھر اس نے کچھ عرصہ کے بعد معلم بننے کا اظہار کیا کہ میں جماعت کا معلم بننا چاہتا ہوں۔ بہرحال وہاں کی جماعت نے مجھ سے پوچھا، میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، یدی واقعی سنجیدہ ہے تو اسے معلم بنا لیں، تربیت دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب اس کی تربیت ہو چکی ہے، نماز بھی پوری پڑھتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم سے تفسیر پڑھ کے درس بھی دیتا ہے، خطبات بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی بیعت کے کچھ عرصہ بعد نماز سینٹر میں ایک نمائش رکھی گئی، اس میں موصوف کے والدین بھی آئے۔ اس کا باپ اسلام کا بڑا ورودی تھا، مگر ماں نے اظہار کیا کہ کسی زمانے میں اسلام میں اس کی دلچسپی تھی، اور خاص طور پر اس کو عورتوں کا حجاب پہننا اچھا لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے دلچسپی پیدا ہوئی اس کی ماں کو۔ بہرحال اس لڑکے کو کہا گیا معلم کو کہ اپنے والدین کو تم تبلیغ کرو تاکہ ان کو بھی احمدیت میں شامل کیا جائے، اسلام کی تعلیم دی جائے۔ کہنے لگا کہ وہ لوگ بڑے سخت ہیں اپنے مذہب کے معاملے میں، اور چرچ جانے والی خاتون ہیں میری ماں، اور اس نے بپتسمہ بھی لیا ہوا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں۔ لڑکے کو بھی کہا تو دعا کرو، تم اپنی ماں کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کا دل اسلام کے لیے آکرشت کر دے۔ کہتے ہیں ایک دن اس کی ماں خود اپنے بیٹے سے سوال پوچھنے لگی اور نماز جمعہ پر بھی آنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن اچانک خود ہی اس نے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ پھر جماعت میں شامل بھی ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے باقاعدگی سے لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جمعہ پہ آتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے اقرار کیا کہ جماعت میں شامل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی صحت میں بھی اور مال میں بھی بہت برکت پڑی ہے، جو انہیں عیسائیت میں نہیں تھی، اور جب ان کی والدہ MTA بھی باقاعدگی سے دیکھتی ہیں۔ تو بہرحال یہ چند گھٹنائیں میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدہ پورے ہونے کے بارے میں یہ بیان کیے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ مخالفین اپنی انتہائی کوششیں کر رہے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر ملک میں جماعت کی ترقی کے نئے راستے کھول رہا ہے۔ عطا اس بات سے جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، وہاں اپنی حالتوں کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اپنی ویوہارک دشا کو بہتر کرنا چاہیے، اپنی نسلوں میں بھی یہ بات راسخ کرنی چاہیے کہ کشٹ اور پریکشائیں تو آتی ہیں، لیکن آخری فتح اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی جماعت کی ہی ہے۔ اس لیے کبھی اپنے ایمانوں کو کمزور نہ ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ نئے آنے والوں کو بھی اور پرانے آنے والوں کو بھی درڑھتا پردان کرے اور ایمان اور یقین میں بڑھاتا چلا جائے۔ اب میں کچھ مرحومین کا ورنن کروں گا جن کا بعد میں نماز جنازہ غائب بھی ادا ہوگی۔ پہلا ورنن ہے پروین اختر صاحبہ کا، جو غلام قادر صاحب مرحوم سیالکوٹ کی پتنی تھی۔ 90 سال کی عمر میں پچھلے دنوں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹے عارف محمود صاحب مبلغ سلسلہ ہیں بنین کے، جو اپنی والدہ کے جنازے میں میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے۔ مبلغ سلسلہ عارف محمود بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت چودھری امام دین صاحب چوہان کی پوتی تھیں ان کی والدہ، اور مولم سلسلہ غلام احمد صاحب کی پتنی تھیں۔ قادیان میں پیدا ہوئیں، ابتدائی تعلیم قادیان سے حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بتایا کرتی تھیں کہ ان کے بچپن کا زیادہ تر وقت قادیان میں حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی خدمت میں گزرا ہے، اور یوں آپ کی تربیت حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ دینی تعلیم اور قرآن پڑھنا انہی سے سیکھا، اور اکثر وقت حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے خدمت کرتے ہوئے گزارا۔ کہتے ہیں اپنے واقعات بھی سنایا کرتی تھی سونے سے پہلے۔ بعض دفعہ کہتی تھیں حضرت مسلم موعود حضرت اماں جان کو ملنے رات کو گھر تشریف لاتے اور مجھے خدمت کرتا دیکھ کے کہا کرتے تھے اپنے نیک ساتھی کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ کہتے ہیں جب ان کی شادی ہوئی ہے ان کی والدہ کی 1953 میں حالات خراب ہو گئے۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے بعض لوگوں نے کمزوری دکھائی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم رہیں دین پر، اور ان کے اپنے پتی کو بھی مضبوط رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، ایک مولوی صاحب تھے، اور نماز صورتیں بھی یاد کرنی شروع کی۔ اس طرح اپنے ڈیرے پر ایک چھوٹی سی مسجد بنا کر وہیں انہوں نے اپنا ایک جماعتی طور پر بھی اپنا ایک مرکز بنا لیا۔ ان کے بڑے بیٹے خالد محمود جو فوج میں تھے، وہ کہتے ہیں دین کو دنیا پر مقدم رکھتی تھیں، ہمیں بھی یہی کہا کرتی تھیں کہ دین پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ تو دنیا کے معاملات خود ہی درست ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں بچپن سے ہی ہمیں نمازوں کی عادت ڈالی، اور فجر کی نماز پہ بھی مسجد کچھ فاصلے پر تھی، وہ خود چھوڑنے جایا کرتی تھی مسجد۔ جو احمدی عورتیں نہیں تھیں محلے کی،
انہیں بھی قرآن کریم کی تعلیم دی انہوں نے۔ اب تو قرآن کریم وہاں پڑھا نہیں سکتے، لیکن پہلے اتنی شرافت تھی کہ غیر احمدی بہت سارے لوگ ہیں جو احمدیوں سے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ پھر ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ بچیوں کو یا بیٹی نے شاید لکھا ہے کہ بچیوں کو عام طور پر دیہاتوں میں تعلیم کا رواج نہیں ہے تو اسکول میں داخل کرانے لگے۔ ان کے والدہ جب بیٹی بڑی ہوئی تو دادا نے اعتراض کیا۔ انہوں نے بڑے ادب سے نرنتر پریاس کر کے ان کو قائل کیا کہ تعلیم دلوانی چاہیے، اور ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ لڑکیوں کو اتنی تعلیم ضرور دلوانی چاہیے کہ کم از کم جماعتی لٹریچر پڑھ سکیں اور اولاد کی تربیت کر سکیں۔ مانگا کے رشید احمد صاحب نمبردار ہیں، کہتے ہیں ہمارا ڈیرا ان کے ڈیرے کے قریب تھا۔ ہم لوگ بھی ان کو دیکھ کر احمدی تو ہو گئے، لیکن نماز کی طرف رجحان نہیں تھا۔ جب آپ ڈیرے پر آتی تو ہم سب کو نماز کی تلقین کرتی، ہم مسجد دور ہونے کا بہانہ کر دیتے اور آپ خاموش ہو جاتی۔ پھر کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کھیت سے مٹی سر پر اٹھا کر ڈیرے پر لاتی۔ یہ مٹی لانے کا سلسلہ کوئی 1 ہفتہ تک چلتا رہا۔ پھر اس مٹی کے ڈیرے کے مغرب کی طرف ایک تھڑا بنایا اور اس کے 2 ہاتھ برابر 4 دیواری بنائی۔ پھر اس جگہ کی لپائی کر کے صاف ستھرا بنایا۔ پھر گھر سے دری لا کر وہاں بچھا دی، اور پھر ان لوگوں کو کہا کہ لو تم کہتے تھے مسجد نہیں ہے اس لیے دور جاتے ہیں، تو یہاں مسجد اب میں نے بنا دی ہے اپنے ڈیرے میں، یہاں آ کے باجماعت نماز پڑھا کرو، اب نہ سستی کرنا نماز میں۔ تو کہتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں نمازی بنایا ہے۔ یہ تھے ان بزرگوں کے اتم آدرش کہ قائل کرنا ہے اور کوئی بہانہ بنایا ہے تو عملی طور پر خود ایسا نمونہ دکھایا کہ جس سے دوسرا مجبور ہو جائے۔ پھر ان کی بیٹی لکھتی ہیں کہ صبر و رضا کا پیکر تھیں، ہمیں بھی تلقین کرتی تھیں اور کہا کرتی تھی کہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت اپنے پلے باندھ لو کہ کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑو، اور جتنا بھی سسرال مل جائے اسی پر قناعت کرو، اور خدا کی رضا پر ہمیشہ راضی رہو، اور نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرو، اور اپنی اولادوں کو بھی اس کا پابند بناؤ۔ کہتی تھیں اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیتا ہے۔ ان کے بیٹے جو مربی ہیں کہتے ہیں جب جامعہ میں داخل ہوا تو مجھے کہنے لگی کہ بیٹا اگر پڑھائی میں اچھی پوزیشن نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن امام وقت کی اطاعت میں ہمیشہ اچھی پوزیشن پر رہنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، اور ان کی دعائیں ان کی اولاد کے لیے پوری فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے ممتاز وسیم صاحبہ، جو چودھری وسیم احمد ناصر صاحب مرحوم گھٹیالیاں کی اہلیہ تھیں۔ گزشتہ دنوں ان کی بھی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بیٹے بھی مبلغ سلسلہ ہیں زامبیا میں آج کل۔ مرحومہ کا سنبند معروف صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت میاں چراغ دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس لاہور کے خاندان سے تھا۔ آپ حضرت میاں عبدالرشید صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نواسی، اور حضرت حکیم محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف مرحم عیسیٰ کی پڑپوتی تھیں۔ مرحومہ اتیانت خوش مزاج، نرم سوبھاؤ، سبھی کی پریے، محبت اور دیا کی پرتیما تھیں۔ ہر ویکتی آپ کی وشیشتاؤں کا گواہ تھا۔ خلافت اور نظام جماعت کا بہت سمان کرتی تھیں، ہمیشہ پتر لکھا کرتی تھی، دعا کے لیے مجھے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتی کہ خط لکھا کرو۔ باقاعدگی سے نمازوں کی ادائیگی اور تلاوت قرآن کریم کیا کرتی۔ آخر عمر تک چندہ جات کی ادائیگی کی بھی پابندی سے کرتی رہیں۔ اللہ کے فضل سے BA فاضل تھیں۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ملازمت سے ریٹائرمنٹ پر کراچی سے گاؤں شفٹ ہوئے تو بچوں اور بچیوں کو وہاں قاعدہ اور قرآن کریم پڑھایا، اور اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی دیتی رہیں، اور اپنی بیماری کا لمبا عرصہ بیمار رہیں، لیکن بڑے صبر سے بیماری کو برداشت کیا، کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا۔ ہمیشہ ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ بڑے ہونے کے باوجود مربی صاحب نے لکھا ہے کہ غلطی پر اگر کوئی غلطی ہوتی تو معافی مانگ لیا کرتی، بے شک بڑی تھی۔ 2 بیٹے ان کے وقف ہیں، اور بڑی خوشی سے انہوں نے بیٹوں کو وقف کیا، اور اس بات پر بڑی خوش تھیں کہ بیٹے وقف ہیں۔ ان کے والد کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی والدہ کی وفات کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی اپنے سگے بچوں کی طرح پالا اور کبھی والدہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ گیمبیا جب گئے ہیں تو بہت ساری دعائیں دے کر رخصت کیا، اور کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں ان کو ملنے گیا تھا تو واپسی پر یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ حافظ ہو تمہارا، اب شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے۔ 5 بیٹے اور 1 بیٹی یادگار چھوڑے ہیں، تو 2 اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف زندگی ہیں۔ نصیر ناصر صاحب معلم وقف جدید ہیں، دوسرے مبلغ سلسلہ زامبیا میں ہیں، اور یہ شامل نہیں ہو سکے تھے باجوہ دیش، اور یہ شامل نہیں ہو سکے تھے دیش سے دور ہونے کے کارن۔
میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کی دعائیں ان کی اولاد کے لیے بھی پوری فرمائے۔ تیسرا ورنن ہے بریگیڈیئر منور احمد رانا صاحب۔ یہ جماعت راولپنڈی ضلع کے جنرل سیکرٹری تھے۔ ان کی بھی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا چودھری غلام احمد صاحب ایڈوکیٹ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے آئی تھی۔ 1971 میں پاکستان آرمی میں انہوں نے کمیشن لیا۔ دوران سروس جماعت سے آپ کا گہرا سبند رہا۔ سروس کے دوران مختلف اسٹیشنوں پر اپنا گھر نماز سینٹر کے طور پر پیش کرتے رہے۔ جماعت سے والہانہ محبت کرنے والے ایک دلیر احمدی افسر تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہمہ وقت جماعتی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ امارت کینٹ اور ضلع راولپنڈی میں مختلف خدمات ان کو سر انجام دینے کی توفیق ملی۔ بڑے محنتی اور لگن سے جماعتی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے اور انتہائی مروت اور انکساری اور عاجزی سے اپنے ساتھیوں سے سلوک کرتے اور اپنے عہدیداروں کی اطاعت کرتے۔ خلافت سے نہایت وفا اور اطاعت کا سبند تھا۔ ہر تحریک پر لبیک کہنے والے تھے، غریبوں کے ہمدرد تھے، مشکلات میں مبتلا افراد کے لیے ہمہ وقت مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ پریوار میں ان کی بوڑھی ماں ہیں سلیمہ خورشید صاحبہ اور 2 بیویاں اور 5 بچے شامل ہیں۔ بچوں میں 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ آخری ورنن ہے گروپ کیپٹن ریٹائرڈ عبدالشکور مالک صاحب کا، جو آج کل ڈیلس امریکہ میں تھے۔ وہاں بیتے دنوں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے نانا غلام نبی شیخ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ ان کے ذریعہ آپ کے آبائی گاؤں نوشہرہ میں بھی احمدیت کی تبلیغ ہوئی اور جماعت کی استھاپنا ہوئی۔ مرحوم کو پاکستان ایئر فورس میں بطور انجینئر اور بعد میں بطور گروپ کیپٹن کام کرنے کی توفیق ملی۔ 15 سال تک راولپنڈی میں بطور نائب امیر خدمت کرتے رہے۔ اس عرصہ میں آپ نے وبھن قیدیوں کے مقدموں کی پیروی بھی کی۔ خلافت کے ساتھ گہرا سبند تھا۔ ایئر فورس میں نوکری کے دوران جماعتی ورود کے باوجود آپ نے بڑی دلیری سے جماعت احمدیہ کی پہچان کو بنائے رکھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زندگی جماعت کے لیے وقف کر دی۔ اطاعت، نظام اور خلافت کا اچ آدرش قائم کرنے والے تھے۔ دن ہو یا رات، جب بھی ان کو امیر جماعت نے بلایا ہو یا جماعت نے بلایا، فوراً حاضر ہو جاتے تھے۔ کبھی کوئی بہانہ نہیں کیا۔ صوم و صلات کے پابند تھے۔ ہر کسی سے محبت اور پیار کرنے والے تھے۔ نیک اثر ڈالنے والے انسان تھے۔ ان کی بیٹی شازیہ سہیل صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے ابا زیادہ تر وقت جماعت کے کاموں میں گزارتے تھے۔ کہیں بھی ہوتے ان کا پسندیدہ وقت نماز پڑھنا تھا یا جماعت کے کام کرنا۔ ہمیشہ اللہ کے فضل اور دعاؤں کی قبولیت کے قصے سناتے۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھاتے اور یہ واقعات بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا احمدیوں سے کیا خاص سمبند ہے، اللہ کیسے احمدیوں کے معاملوں کو سنبھالتا ہے۔ آپ نے ہمیں خلیفۃ المسیح کو تمام اہم چیزوں کے لیے پتر لکھنے کی پریرنا دی۔ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہر بات لکھا کرو۔ کہتے ہیں کہ ابا جی کی ایک پہچان اللہ پر پورن وشواس اور رضا الہی کے آگے سر جھکا رہتا تھا۔ بچپن سے ہی ہمیں سکھایا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پیسہ آئے تو اس میں سے چندہ ضرور نکال دو، اس سے ہماری آمدنی میں بھی برکت ہوگی، پاکیزگی بھی ہوگی اور پاکیزگی میں اضافہ بھی ہوگا۔ مرحوم موسی تھے۔ پریوار میں 3 بیٹیاں اور 1 بیٹے شامل ہیں۔ بیٹا ان کا امریکہ میں ہی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عامر صاحب۔ جماعت کے وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کی دعائیں ان کی اولاد کے لیے پوری فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر